چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ رب العزت تمہارے صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ وہم گمان میں نہیں رہنا کہ کوئی شخص یہ فکر نہیں کرے کہ میرا نسب اونچا ہے، میں اونچی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس مال بھی ہے اور میں خوبصورت ہوں، لہذا اللہ رب العزت مجھے پسند کریں گے۔ اور یہ وہم گمان میں نہیں رہنا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں اور میرے پاس اعمال نہیں ہے، میرے پاس مال دولت نہیں ہے، اور میں اونچی نسل سے بھی میری تعلق نہیں ہے، تو میرے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے نماز روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ محض وہم اور خیالات ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی شخص محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جس کے اعمال کے اندر اخلاص ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، جو بھی کرے تقوی اس کے ساتھ ہو، اخلاص ہو، نیت صاف ہو، اگرچہ پھر وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کا نسل اونچی خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اعمال اچھے ہیں تو اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔ لیکن نہیں، اونچی نسب کا بھی ہو اور مال و دولت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، یہ سارے چیزیں ہوں، لیکن اعمال نہیں ہو تو مقبول نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک ان کے کوئی گنجائش اور حیثیت نہیں ہے، صرف اعمال کی اور دل کے اندر جو اخلاص ہے، اس اخلاص کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اخلاص اس لیے ضروری ہے کہ کیا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے، وہ کس وجہ سے پڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ صدقہ اور خیرات دے رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اس بات میں یہ عرض کر دوں، آج کل سوشل میڈیا کے اندر یہ بات بہت اچھلتی جا رہی ہے، لوگ جب جاتے ہیں کسی غریب کو مدد کرنے کے لیے تو پورا آدھا گھنٹے کا جو ویڈیو وہ لوگ ریکارڈ کرواتے تھے، تصویریں کھینچتے ہیں، فوٹو کھینچ کے اس کو فیس بک میں اپلوڈ کرتے ہیں، ٹویٹر میں دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آج میں نے فلاں غریب کی مدد کی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ نے حد کیا، اپنے گاڑیوں سے اتر کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو نوٹ تماتے ہوئے تصویر کھینچا اور نوٹ واپس اپنے جیب میں رکھ دیا، ان کو دیا ہی نہیں، اور پھر اپنے یہ فوٹو فیس بک کے اندر اور یوٹیوب کے اندر ان وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا مسیحا اور مرشد سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ان میں صدقات وغیرہ بانٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ان چیزوں کی بھی فکر نہیں ہوتے، وہ لوگ جاتے ہیں، لوگوں کو کچھ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ کے فیس بک میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، یہ تو دکھلاوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خرچ ایسا کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، جب ایک دوسرے کو صدقہ دیا کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس نے کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، کس نے کس کو دیا، کس نے کس کو نہیں دیا۔ ایسے بھی مخیر حضرات ہیں آج کل جو مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایسے صورت میں کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے دیا، کتنے دیے، کیوں دیے، جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دکھلاوا کرنے کے لیے 100 کا نوٹ کسی غریب کے ہاتھ میں تما دیتے ہیں اور پھر اس کا تصویر کھینچ کے فیس بک میں اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ تو سراسر ریا ہے، دکھلاوا ہے، ایسے عمل تو قابل قبول نہیں ہے۔
جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو دل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا اعتماد حاصل کرنا، لوگوں کے سامنے یہ دکھانا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں نمازی ہوں، تاکہ لوگ مجھ پر بھروسہ کریں۔ جیسے کچھ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے سسرال کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ سسرال والے یہ کہیں کہ یہ لڑکا جو ہم نے چنا ہے یہ نمازی ہے، یا نماز میں آتے جاتے بھی اس لیے تاکہ مجھے مسجد میں دیکھے، پھر مجھ پر بھروسہ کرے، مجھے اعتماد کرے اور پھر مجھے اپنے بیٹھی دے دے۔ لہذا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اخلاص والے لوگ بہت کم ہیں۔